وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 61، آج کا موضوع جنتی لوگ کون ہوں گے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ رب فرمائے گا، ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 61، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی، بِمَفَازَتِهِمْ، کامیابی کے ساتھ۔ ان کی جو پرہیزگاری ہے کامیابی کے ساتھ ان کو نجات دے دے گا۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین اکرام، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نجات یافتہ ہیں اور ایک جو ناکام ہے۔ کون لوگ ناکام ہوں گے اس کا ہم نے ابھی تذکرہ پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، بلکہ میری احکامات زندگی گزارنے کے متعلق تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ واستکبرتا، اور تم نے تکبر کیا ان سے، ان آیات سے، اور اپنی رائے کو برتر جانا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکروں میں سے ہو گئے۔ پھر ان کے چہرے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا کالے ہوں گے، اور جنت کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبر لوگوں کا۔ متکبر لوگوں کے مقابلے میں سامعین اکرام یہاں تذکرہ ہو رہا ہے متقین کا۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اللہ کی رائے کے یا اللہ کی مرضی کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے لیے یعنی ان پہ عمل کرنا یا اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس پہ یعنی یہ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بات کہہ دوں سامنے کرام آسان الفاظ میں، یہ ہے کہ زندگی
یا تو اپنی خواہشات سے گزاریں گے، یعنی زندگی خواہشات میں آپ کی یہ بھی شامل ہے کہ آپ معاشرے کی روش کو اختیار کر لیں یا دیگر لوگوں کی روش کو، لیکن خواہشات ہوں آپ کی وہ اللہ کا۔ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زندگی گزارنے کے متعلق، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو ایک تو وہ طریقہ کار ہے جو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو روش ہے، تو ایک تو وہ ہے جو حکم ہے، جو ہدایت ہے۔ اب پھر دوسری طرف انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اور یہ خواہشات جو ہیں یہ عام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جو خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ نقصان میں جائے گا، اور جو ان خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات کے مطابق عمل کرنے سے روک دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ اچھی طریقے سے سامعین کرام سارے، یعنی میں توقع کرتا ہوں کہ میرے سامعین کو کامیابی یا ناکامی کی وجوہات جو ہیں بالکل ان کے سامنے بالکل اچھی طرح واضح ہوں گی، میں یہ توقع کرتا ہوں۔ محض اپنی رائے یا خواہشات کی بنا آپ کامیابی یا ناکامی سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت جو ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن میں جو آپ یہ یقین کر لیں سامعین کرام کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور یا اپنی خواہشات کے مطابق۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں سامعین کرام کہ عام طور پہ ہم اپنی مرضی سے زندگی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، کیا مرد ہیں، کیا خواتین ہیں، کیا بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سارے لوگ جو ہیں ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ خواہشات نفس کا راستہ ہے۔ دین کو بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو اپنی مرضی سے دین کا جو حکم پسند ہے ہمیں آتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اس پہ بھی اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں داڑھی شریف کی۔ اب داڑھی شریف کی تو ایک مقدار معین ہے، وہ جو اس کا سنت طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ داڑھی چھوڑتے ہیں لیکن بعضی داڑھی کے نام پہ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کبھی ایل شیپ بنا لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی سیاہ رنگ دے دیتے ہیں بالوں کو، اور کبھی جو یعنی کھلواڑ آپ جانتے ہیں نا۔ میں صرف یہ داڑھی ایک سیمپل کے طور پہ لے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ جس نے شریعت کے مطابق داڑھی چھوڑ دی بس وہ پکا مومن ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ داڑھی تو ایک پارٹ آف دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اسلام کو قبول کرتے ہیں یا لیتے ہیں یا بعض، تو اس میں اپنی خواہشات، اب مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز ہے، بعض لوگ جو ہیں ان سے ایک نماز رہ جاتی ہے ہر روز، یا 2 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ یہ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی ایک نماز جو آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اپنے وقت پہ فرض کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، بس آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں صرف نماز کا بھی میں نے اس لیے دیا کہ آپ مثال کے طور پہ، ورنہ ہر چیز میں اپنی خواہشات، مثال کے طور پہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، لیکن آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں حرام کھایا جاتا ہے، رشوت، کرپشن، یہ ساری فائلیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ یعنی دیکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور بس اپنی خواہشات کے تابع۔ اصل جو ہماری جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ کوئی کام بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے،
اور دیکھیں دین یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن میں ہے یہ آیت کہ آپ کہہ دیں کہ میرے تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. بہرحال یہاں سامعین کرام اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یہاں ایک تو متکبرین کا تذکرہ ہوا ہے جو گزشتہ درس تھا. آج کون لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، نجات دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو، بے مفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ ان کو مفاد دے گا، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں تو وہ ان کا جو روش ہے تقوی کی روش وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوگی. لا یمسہم السوء، یوم قیامت کا تذکرہ ہے کہ ان کو ان کو برائی نہیں چھوئے گی، قریب بھی نہیں آئے گی ان کے. ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کوئی برائی. اور قیامت کے دن تذکرہ جب ہے چل رہا ہے تو میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کہ اصل کامیابی اور ناکامی یہ روز قیامت کی ہے. سامنے کرام اصل کامیابی روز قیامت کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا یہ لوگ کامیاب ہیں. بہرحال یہ یعنی جو نجات، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا ہر قسم کے رنج و الم سے، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی غم سے، کن لوگوں کو نجات دے گا؟ متقیوں کو. یہ اصل میں ایک بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو تقوی کی روش تو اختیار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے روز قیامت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ بخش دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں اور وہ ہماری شفاعت کریں گے. اب یہ امیدیں آپ نے وابستہ کر لی ہیں، لیکن اس کے لیے جو ضروریات ہیں یعنی تقوی والی زندگی، اس کے آپ قریب بھی نہیں جانا چاہتے. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ایک قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اس سے جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کو قرآن کی ضرورت ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. دوسری بات جہاں تک آخرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اعدت للمتقین کے الفاظ آئیں کہ میں نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے. فاسق، فاجر، مشرک، کافر، منافق ان کے لیے جہنم ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے اور اس پہ آپ یقین حاصل کریں. اور صفت تقوی یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں صفت تقوی پیدا کرنی ہے. صفت تقوی پیدا کرنی ہے. تو جب آپ صفت تقوی اندر پیدا کر لیں گے تو پھر جو ہے آپ مستحق ہو جائیں گے جنت کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا. لا یمسہم السوء، روز قیامت ان کو کوئی برائی نہیں پہنچ سکے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پہ کوئی غم ہے. یہ آیت میں نے تو روز قیامت تک محدود کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی. یعنی برائی کا اگر میں یہ معنی لوں کہ یہ شیطان کے راستے پر نہیں جائے. برائی کیا ہے کہ اگر آپ نے شیطانی راستہ اختیار کر لیا تو پھر وہ تو برائی میں آپ پڑ جائیں گے. اور رحمان کا راستہ جو ہے تو وہ تو ہدایت کا راستہ ہے. اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہے.
کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو لا یمسہ سوء یعنی برائی جو ہے، یعنی شیطانی اثرات جو ہیں وہ اس سے مومنین متقین جو ہیں وہ پاک ہیں سامنے کرام۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ دیکھیں سورت کا جو بنیادی موضوع ہے، تھوڑی سی توجہ کریں اچھا یہ ایک آیت کا اور بھی ترجمہ پڑھ دوں تاکہ ان دونوں پہ میں نے بات کرنی ہے مقدمے کے طور پہ۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ بنیادی مضمون سامعین کرام اس صورت کا کیا ہے کہ بل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لو۔ میں نے آپ کو یعنی جو گزر چکے ہیں اسباق، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی وجوہات کیا ہیں۔ مختصر طور پہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شرک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر اللہ میں کچھ طاقت محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی طاقت اور صفت رکھی ہے، لیکن وہ رکھی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ سورج کو دیوتا بنا لیا تھا، تو سورج کی فرعون جو تھا ان کا جو مرکزی معبود تھا وہ سورج تھا، اور فرعون جو تھا اس کا نائب کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا۔ تو یہ شرک کی اصل میں وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ شرک آج بھی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، آج ہے ایسی صورتحال کہ نہیں؟ یعنی ہم نے بھی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لی ہیں کہ غیر اللہ جو ہے یعنی مخلوقات میں سے کوئی چیز، میں آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ توقعات لگا رہی ہیں کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز ہمارے کام آئے گی یا بہت فائدہ دینے والی چیز ہے، پھر اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں حرام سے حلال سے۔ اور مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، بہت سے لوگ اس کے مشتاق ہوتے ہیں، اور یہ ایک مرض عام ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو یعنی مخلوق سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توقعات ہم نے اتنی نہیں ہیں جتنی کی مخلوق سے ہیں۔ شرک کی اصل وجوہات میں یہ بڑی وجہ ہے سامعین کرام کہ آپ غیر اللہ پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیں خالق نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی صفت اور خوبی رکھی ہے، لیکن یہ ہر ایک کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ سورج ہے، وہ اس میں خوبی ہے اور وہ اس کی ایک ڈیوٹی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اسے آپ بت بنا لیں۔ سورج میں اللہ تعالیٰ نے جو روشنی رکھی ہے یا جو حدت رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بے نور ہو جائے گا، یہ آیا ہے قرآن میں مضمون۔ لیکن اللہ سورج کی جو بھی طاقت ہے یقیناً بڑی طاقت ہے، مطلب اتنی بڑی تو نہیں ہے، لیکن مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس میں ایک طاقت ہے، لیکن یہ طاقت عطائی ہے، اس کی ذاتی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوقات میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔
ہر ایک چیز میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئیں گی، اور اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں آئیں گی. دولت، بہت اوقات ایسے آتے ہیں کہ دولت آپ کی کوئی کام نہیں آتی. آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے. آپ کو نہ موت سے بچا سکتی ہے، نہ بیماری سے، نہ کسی حادثے سے. حادثے ہوتے رہتے ہیں ہر ایک پہ، اور بیماریاں جو ہے انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اور پھر موت اور زندگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. صحت، بیماری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے. ہر فائدہ اور نقصان جو ہے سامعین کرام یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. انسان کو جو فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچا دینا چاہتا ہے یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا. فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی وہ فائدہ آپ سے روک نہیں سکتا. اور یہ مشہور وہ ہے حدیث ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابن عباس ہیں غالباً، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دہانی کر رہے ہیں کہ دیکھو اے بیٹے، تم اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو کوئی تمہیں اس فائدہ سے روک نہیں سکتا، اور اگر نقصان ہے تو کوئی طاقت اس نقصان سے تمہیں روک نہیں. یہ ایک بہت بڑا ایمانی تقاضا ہے جو ہمارا ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس میں نہیں ہے. مخلوقات پہ آپ دیکھیں، ہم اتنی بعض اوقات ہم نے تو ایک مسلسل غفلت کا ایک رویہ اپنا لیا ہے اور غافل ہیں. ہم حقیقت سے ہم غافل ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اصلی طاقت کس کے پاس ہے، تمام خزانے کس کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہاں ہے، اس کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کی، یعنی تمام فوائد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. شرک کی ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے کہ غیر اللہ میں آپ کچھ طاقت محسوس کر لیتے ہیں یا کسی کی خوبی سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری یہ بنیادی یہ برائیاں جو ہیں ہم میں موجود ہیں، ہم مسلمانوں میں یہ بنیادی طور پہ یہ موجود ہیں، اور کہ مخلوق میں ہم مخلوق کو پسند کر لیتے ہیں، اس کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ انتہائی ایک مطلب یہ ہے، یہ ایک بہت ہی خراب صفت ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ مخلوق پہ وہ ذرہ برابر بھی بھروسہ اور اعتماد کرے. اب مخلوق میں جو بھی آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ چیزیں جو ہیں یہ خوشنما تو ہیں، لیکن یہ تو متاع دنیا ہے. اللہ کے پاس وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے پاس حقیقی طاقت. سامعین اکرام، جتنی جلدی میں اور آپ یہ محسوس کر لیں اور یقین کر لیں کہ حقیقی طاقت ایک ہے، وہ اللہ ہے. دیکھیں، جس چیز کا حقیقی وجود ہوتا ہے وہ توجہ کے قابل ہوتی ہے. اب دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، آپ کچھ طاقت تو ان کے پاس بھی ہے، کچھ طاقت کمشنر کے پاس بھی ہے، کچھ طاقت جو ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور جو بڑی ان سب سے زیادہ طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے. جب وزیر اعظم سے آپ کا تعلق درست ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر سے کوئی کچھ حیثیت دیں گے؟ اس سے تعلق کو نہیں دیں گے، کیونکہ جو اصل طاقت والی جو منبع ہے اختیارات اور انتظامیہ کا جو سربراہ ہے وہ تو وزیر اعظم ہے.
آپ اس سے اپنا تعلق درست کر لیں، باقی چیزیں تو اس کے تابع ہیں، وہ کسی کو بھی کہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اگر آپ سے ناراض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو حکم دے گا تو وہ پھر پابند ہوگا۔ اسی طرح سامعین کرام یہ ساری بات ہے کہ آپ یعنی ایک یقین بنا لیں کہ حقیقی وجود جو ہے، ایک تو یہ بات ہے نا سامعین کرام کہ باقی یعنی جو بھی ہے وہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی ہے وہ تو مخلوق ہے۔ اصلی حقیقت جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ جو یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ، اس میں بہت بڑا مضمون ہے، الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب تمام تعریفوں کے قابل ایک ذات ہے، تمام خوبیوں کا مالک ذاتی طور پہ ایک ذات ہے، تو آپ بجائے مخلوق کے سے دل جوڑنے کے، آپ ان کو دل سے نکال دیں، ایک ذات سے اپنا رابطہ جوڑ لیں۔ ابھی یہ اللہ خالق و کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وکیل کہتے ہیں کہ یعنی وہی معنی ہے جو آپ عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے آپ وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں، وہی آپ کی تمام قانونی پیروی جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی آپ کی جگہ عدالت میں آپ وکیل بنا دیتے ہیں کہ بھئی تم میرا کیس جو ہے وہ، اور طریقہ کار بھی یہی ہے آج کل کہ جو یعنی سائل ہے اس کی بات اتنی نہیں سنی جاتی جتنی کہ اس کے وکیل کی سنی جاتی ہے۔ تو اب وکیل کے آپ نے کام سپرد کر دیا۔ اسی طرح اللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر مخلوق کو، جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس کی ضروریات کا نگہبان ہے۔ تو اس کی مخلوق میں تو سب سے زیادہ اہم مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور میری ضروریات پورے کرنے والا اور میرا نگہبان کون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ایک ذہن سازی ہے سامنے کرام، ہماری ذہن سازی ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں چلتے چلتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ میں مزید بھی تھوڑی بات کروں گا، کیونکہ یہ سارا مضمون جو ہے نا سامعین کرام، یہ جو بھی آیات آ رہی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں وہی توحید کا مضمون ہے، اور توحید اس وقت تک ہم اپنا نہیں سکتے جب تک ایک اللہ پہ ہمارا پورا یقین نہ ہو کہ وہی اللہ ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کی رضا کے مطابق چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمارا یہ یقین بھی تو نہیں ہے نا سامعین کرام کہ اللہ کی مرضی کے پر زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ بہرحال میں آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ متقیوں کو ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی برائی نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
And God will save those who maintain righteousness to their place of salvation. No harm will touch them, nor will they grieve. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.